لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن میں مبارک گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ بہت سے طلبہ کرام یہاں پر بیٹھے ہیں جو اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے لیے وقف کر چکے ہیں، اس لیے بڑی مبارک مجلس ہے، بڑا مبارک دن ہے، بڑی مبارک جگہ ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی مبارک بنائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ خیر میرے دوستو، میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے ہم سب مل کر جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرے۔ میری زبان پر اللہ آئے تو آپ سب کی زبان پر بھی ساتھ میں کہو بھائی، ذرا ہمت سے کہو، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر اللہ۔ اس لیے کہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اس مسجد میں پہلے بھی آیا ہوں، لیکن بہت لمبا عرصہ گزر گیا، بہت لمبا زمانہ گزر گیا، ورنہ یہاں پر جمعہ میں بھی کبھی آیا ہوں اور کبھی عشاء کی نماز کے بعد بھی یہاں بیان ہوا ہے۔ خیر لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد ہم سب جمع ہیں، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میں تو ایک ہی دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ یہ دعا کرو کہ اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع فرمایا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور میرے دوستو، باہر والوں کو تھوڑی تکلیف ہو رہی، اگر ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنے کی اور مل مل کر بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ تھوڑا تھوڑا ویسے میں جان رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ ایسے ہی مل کر بیٹھے ہو اور گرمی کا موسم بھی سخت ہے، پریشانی بھی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا مل مل کر بیٹھے، اس نیت سے بیٹھے کہ بھائی میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جاؤں گا، میرے بھائی کو پیچھے جگہ مل جائے گی تو وہ جتنا سنے گا اس کا ثواب بھی میرے نامہ اعمال میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ خیر ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کرے، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی ساتھ میں کہو بھائی، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر اللہ۔ تو شروع کرے، اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम। अल्लाह हमारे जिक्र को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, जुमा का मुबारक दिन है और जुमा का दिन खत्म होना ये मगरिब तक वक्त रहता है। जितना हो सके हम अल्लाह का जिक्र भी करें और आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़े। मेरे दोस्तों, माशाअल्लाह हम सब ने अल्लाह का जिक्र किया, अब दरूद भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। साथ में कहो ना भाई, इंशाअल्लाह सब दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, माशाअल्लाह ये तलबा को देखकर बड़ी खुशी होती है। ये मदरसे में 24 घंटे अपने आप को वक्फ कर चुके हैं। मैं इनसे खास तौर पर कहूंगा कि जब हम मदरसे की जिंदगी में आ गए और 24 घंटे हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते रखे हैं, तो हमें तो सबसे ज्यादा ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जुमा के दिन हम बहुत ज्यादा दरूद पाक पढ़े। मैं अपने बच्चों को वहां तरकेसर में भी कहता हूँ, हमारे मदरसे फलाह दारन में जो बच्चे पढ़ते हैं मैं उनको कहता हूँ, और जो मुझसे ताल्लुक भी रखते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि भाई कितनी मर्तबा दरूद पाक पढ़ते हो मुझे बता देना। अल्हम्दुलिल्लाह तरकेसर में बहुत से तलबा ऐसे हैं जो आज मैं मगरिब बाद जाऊंगा और उनको पूछूंगा कितनी मर्तबा दरूद पाक पढ़ा, कोई कहेगा 5000, कोई कहेगा 10,000, कोई कहेगा 4000। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हमारे ये बच्चे भी है, जब अल्लाह ने हमको इतना अच्छा मौका दिया है, हम कुरान और नबी की खिदमत में लगे हुए हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हाँ, मैं तो मेरे दोस्तों अपना वक्त इधर उधर मत लगा। आप लोगों से भी कहता हूँ, दुकान पर बैठा है, क्यों इधर उधर लोगों की बातें करना, क्यों गीबत करना, क्यों किसी की पीछे पीठ पीछे बुराई करना। अरे जुमा का दिन है, जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमा की मगरिब तक बस चलते रहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहोगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे दोस्तों पढ़ते जाओ। मैं तो कहता हूँ गिन भी मत, तेरा काम पढ़ना, सवाब देना, बाकी गिनने गिनने से क्या होगा। लेकिन खैर शुरू में मैं कहता हूं बच्चों को गिनो ताकि एक किस्म की खुशी भी उनको हो। लेकिन जब एक आदत बन जाए तो बस हर वक्त हर घड़ी मेरी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे दोस्तों, रात को आंख खुले तो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जुमा का ऐसा मुबारक दिन मिला तो बस सब लोग इरादा करते हैं इंशाअल्लाह अभी ये नमाज के बाद से लेकर मगरिब तक सब दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हाँ, अपना काम काज करते जाओ, काम काज करते जाओ। कोई मुलाकात करने आए मुलाकात करो, लेकिन गीबत मत करो, किसी की बुराई। आज हमारी दुकानों पर यही होता कि नहीं होता? दुकान पर कोई मिलने के लिए आ गया, सीधे तीसरे आदमी की बात शुरू हो जाती। आपको नहीं मालूम ये 2 मिनट की गीबत से अल्लाह मालूम ने कितने सालों की बरकत दुकान से उठा लेता है। हाँ, क्यों दुकान नहीं चलती हमारी, क्यों हमारा कारोबार नहीं चलता? इसीलिए नहीं चलता मेरे दोस्तों, हमारे दुकान की चार दीवारी में गुनाह हो रहे हैं। हाँ, हमारी आंखों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों ये बरकतें और रहमतें और मग़फ़िरतें और अल्लाह की रज़ामंदी नहीं मिलती है। तो चलो आज इरादा करो भाई सब दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी मैं आपको दरूद पाक पढ़ाता हूँ। मेरी जुबान पर मोहम्मद, मेरी जुबान पर, आप लोगों की जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई क्या कहोगे? सल्लल्लाहु। और प्यारे नबी के नाम से बढ़कर कोई नाम होगा? प्यारे नबी के नाम से बढ़कर कोई नाम होगा? एक बहुत बड़ा हमारे हिंदुस्तान के बादशाह गुजरे हैं जिनको हम कहते हैं हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। हम उनको क्या कहते हैं? हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। और उलमा की दुनिया में उनको कहा जाता है मौलाना आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। हमारी किताबों में हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और उलमा कहते हैं मौलाना आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। उनके फतवे की किताब भी है फतावा आलमगीरिया। उनके बारे में लिखा तो उनका एक खादिम था। भाई वो तो हिंदुस्तान के बादशाह थे और साल तक उन्होंने हुकूमत की हिंदुस्तान में। उनके खादिम थे जिस खादिम का नाम था मोहम्मद हसन। क्या नाम था खादिम का? नाम साथ में तो क्या नाम था? वो खादिम क्या कहते हैं कि ये तो बादशाह थे मौलाना आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। कभी कभी मुझे पुकारते थे ए हसन, कभी क्या कहते थे? ए हसन, और कभी कहते थे ए मोहम्मद हसन। तो वो खादिम जो थे वो तो समझदार थे। उनको किसी ने पूछा कि ये बादशाह कभी तुमको हसन कहते और कभी तुमको मोहम्मद हसन कहते, हमको समझ में नहीं आता। कभी बुलाते हैं ए हसन और कभी बुलाते हैं ए मोहम्मद, ये क्या मामला? वो खादिम ने कहा कि ये मौलाना आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ये आशिक नबी है। ये कौन है आशिक है? ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ये अपनी जुबान पर मोहम्मद लाते नहीं जब तक इनका वजू मुकम्मल नहीं होता है। तो ये जब मुझे हसन कहते हैं इसका मतलब है अभी इनका वजू, और जब ये कहते हैं मोहम्मद हसन तो इसका मतलब है कि ये वजू वाले हैं। इससे मालूम होता नबी का नाम तो वो नाम है कि अल्लाह ने तौफीक दी कि हम गुनहगार जुबान से कहते हैं, वरना वो नाम के लिए तो 1000 मर्तबा जुबान को धोए और फिर नाम ले, फिर भी उस शख्सियत का हक अदा नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم. تو چلو ہم سب مل کر درود پاک پڑھے. بھائی سب پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ میری زبان پر محمد بلند آواز سے پڑھے, میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر. ہاں چلے شروع کرے. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد, والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد, أفضل الرسل محمد, أشرف الرسل محمد, أكرم الرسل محمد, أطيب الرسل محمد, أجمل الرسل محمد, أحسن الرسل محمد, بدر الدجى محمد, شمس الضحى محمد, خير الورى محمد, نور الهدى محمد, نور الظلم محمد, صفي الله محمد, عبد الله محمد, كليم الله محمد, حبيب الله محمد, خليل الله محمد, البشير محمد, النذير محمد, السراج محمد, المنير محمد, المزمل محمد, المدثر محمد, حميم محمد, قاتل محمد, الأول محمد, الآخر محمد, الظاهر محمد, الباطن محمد, المزمل محمد, المدثر محمد, طه محمد, طه محمد, ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اسی طرح پیارے نبی پر درود پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. چلو میرے دوستوں میں بات شروع کروں اس سے پہلے درود پاک بتاتا ہوں جو اکثر میں نے صورت میں بتایا, لیکن آج طلبہ کرام کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ یہ درود پاک ہمارے بچوں کو یاد ہو جائے. وہ کرو گے انشاءاللہ. بہت اچھا درود پاک, بہت پیارا درود پاک. بلکہ میرے دوستوں لوگوں نے لکھا ہے کہ درود پاک کا یہ خزانہ ہے. درود پاک کا یہ, ہاں درود پاک تو بہت الفاظ سے مروی ہے, لیکن یہ درود پاک کا خزانہ. اور میرے بہت سے بھائیوں کو یاد ہوگا اس لیے کہ کئی زمانے تک سورت میں یہ درود پاک کا اجرا ہوا, اس کی محنتیں ہوئی, اس کی مشقیں ہوئی ہے, تو بہت سے بھائیوں کو یاد ہوگا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں درود پاک یاد ہو جائے. وہ یاد کرو گے انشاءاللہ. میرے دوستوں معاف کرنا, ہم لوگوں کے اندر جہالت بہت زیادہ ہے کہ نہیں؟ آپ کو خراب لگا, ارے برا لگا؟ صحیح کہہ رہا ہوں, ہم لوگ جاہل ہیں. کتنے, میں صحیح کہتا ہوں میرے دوستوں, میں صحیح کہتا ہوں, کتنے ہمارے بھائی جن کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. وتر کی تیسری رکعت میں کیا پڑھتے؟ بہت سے بھائیوں کو یاد بھائی, بہت سے بھائیوں کو یاد. ابھی چھٹی کا موقع آیا ہے نا, ابھی ویکیشن چھٹی کا موقع ہے. میں میرے جوان بھائیوں کو کہوں گا اللہ کے راستے میں نکلو, نکلو اللہ کے راستے میں. اس لیے نکل بھائی, اس لیے مت نکل کے لوگوں کو میں اللہ کے پاس جوڑوں گا, اس لیے نکل کے میں کم از کم اپنی نماز کو صحیح کروں گا, کم از کم میں اپنا قرآن کو صحیح کروں گا, کم از کم میں دعا کو یاد کروں گا. میرے دوستوں کئی مرتبہ میں نے اپنے جوان بھائیوں کو دیکھا, 35 سال کی عمر ہے. کبھی میں نے ان کو کہا اچھا یہ بتا نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو کیا کرنا؟ نہیں معلوم. میں نے کہا کہ غسل میں کتنے فرض ہے؟ غسل میں اس آدمی کو میں نے یہ سوال پوچھا, اللہ کے گھر میں کھڑا ہو, اس آدمی کو میں نے یہ سوال پوچھا جو 6 بچے کا باپ ہے, اس کو میں نے پوچھا غسل میں کتنے فرض ہے؟ کہا مولانا نہیں معلوم. تو میرے دوستوں بتاؤ غسل کی ضرورت پڑی ہوگی نہیں پڑی ہوگی؟ ارے پڑی ہوگی نہیں پڑی ہوگی؟ ابھی میں بمبئی میں تھا, حضرت مولانا منیر صاحب جو کالینا جامع مسجد کے بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مہاراشٹر کے کسی علاقے میں گئے تھے, ایک 16 سال کے جوان کو پوچھا کہ بھائی غسل میں کتنے فرض ہے؟ تو اس نے کہا 3. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو شاباشی دی کہ بھائی تجھے تو معلوم ہے کہ غسل میں کتنے فرض ہے, کہ جلدی بتا دے کیا کیا. تو اس نے کیا کہا, گرم پانی, تولیہ اور صابن. گرم پانی, تولیہ اور, یہ میرے دوستوں سے مہاراشٹر کی بات نہیں, معاف کرنا یہاں کتنے میرے بھائی ہوں گے جن کو غسل کا فرض نہیں معلوم ہوگا, جن کو وضو کے فرائض نہیں معلوم ہوں گے, جن کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نماز میں کھڑے کس طرح ہونا ہے, رکوع کس طرح کرنا. بھائی یہ ویکیشن کا موقع آیا, چھٹی کا موقع آیا, اسی سے گولڈن پیریڈ. ہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ویکیشن جو ہے نا یہ سنہرا موقع ہے. ہم اس موقع کو غنیمت سمجھے اور اللہ کے راستے کچھ نہ ہو 3 دن اللہ
अल्लाह के रास्ते में निकल, और इस नियत से निकल, कोई माने ना माने लेकिन कम से कम 3 दिन में मेरा नमाज तो सही हो जाएगी। इसलिए कि सबसे पहले कयामत में किसका हिसाब किताब होगा? नमाज का। इसलिए मेरे दोस्तों, हमको अपनी जहालत को समझना चाहिए, और सबसे बड़ा जाहिल वो है जिसको नमाज न मालूम हो, जिसको शरीयत के मसाइल मालूम न हो, वो बहुत बड़ा क्या समझा जाता है? जाहिल समझा जाता। और ये जहालत की पकड़ होगी मेरे दोस्तों, दुनिया में भी पकड़ होगी, आखिरत में भी पकड़ होगी। अल्लाह ताला इस पकड़ से हम सबकी हिफाजत फरमाए। खैर, मैं तो चाहता हूँ कि दरूद पाक आपको दे दूं, और जो मैं कह रहा हूँ कि इस तलबा को देखकर ये दरूद पाक देने का जी चाहता, ये दरूद पाक का खजाना है भाई, ये दरूद पाक का। सब याद करोगे इंशाल्लाह, हाथ ऊपर करो, सब याद करेंगे और पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। और मैं तो कहता हूं कि जब इसकी फजीलत सुनोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका जी चाहेगा कि मैं ये दरूद पाक याद करूं। ये दरूद पाक का नाम है हजरत अबू बकर वाला दरूद। ये दरूद पाक का नाम क्या है? हजरत अबू बकर वाला दरूद। क्यों इसको हजरत अबू बकर वाला दरूद कहते हैं? इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा था। क्या पूछा था? कि ए मेरे प्यारे नबी, एक ऐसा अच्छा दरूद बता दो जिससे आप भी राजी और मेरा खुदा भी राजी। कहो सुभान अल्लाह। कितना अच्छा सवाल पूछा। किसने सवाल पूछा? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल पूछा कि मेरे प्यारे नबी कह दो सल्लल्लाहु, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसा दरूद पाक बता दो कि मैं पढ़ा करूं, आप भी राजी और मेरा पैदा करने वाला भी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई कौन? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया, चलो एक दरूद पाक बताता हूं, एक दरूद पाक बताता हूं, उसकी फजीलत सुनो। किसने फरमाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दरूद पाक बताता हूं और उसकी फजीलत भी सुनो। क्या फजीलत बताई? बड़ी अजीब फजीलत बताई। फजीलत ये बताई कि अगर कोई एक मर्तबा ये दरूद पाक पढ़ेगा, कोई एक मर्तबा ये दरूद पाक पढ़ेगा, उसका सवाब इतना ऊंचा है कि दुनिया में जितना पानी है, भाई दुनिया में जितना भी पानी, समंदर, दरिया, नहर, तालाब, दुनिया में जितना भी पानी है, सब पानी की रोशनाई बना दो। बस सब पानी की रोशनाई समझते हो? इंक बना दो, सियाही बना दो। दुनिया में जितना पानी है सबकी सियाही बना दो। और दुनिया में जितने दरख्त थे, दुनिया में जितने दरख्त थे वो सबका कलम बना दो। तो कलम भी है और सियाही भी है। और फिर इस दरूद का सवाब लिखने के लिए फरिश्तों को बिठा दो। हमारे नबी ने फरमाया, इस दरूद का सवाब लिखने के लिए किसको बिठा दो? तो समंदर को क्या बना दिया? सियाही। और दरख्तों को क्या बना दिया? कलम। और सवाब लिखने के लिए किसको बिठा दिया? फरिश्ते कितने? किसी को नहीं मालूम। तो फरिश्ते कितने? इस मामले में हम सब जाहिल हैं, मैं भी जाहिल हूं। हाँ, फरिश्ते कितने किसी को मालूम? अल्लाह ने बताया ही नहीं कि फरिश्ते कितने। अल्लाह ने कहा बहुत है, बहुत है, बहुत है, कोई गिन नहीं सकता, कोई शुमार नहीं कर सकता। तो हमारे नबी ने फरमाया, ये दरूद पाक की इतनी बड़ी फजीलत है कि सारा पानी सियाही बन गया और सारे दरख्त कलम बन गए। और लिखने के लिए किसको बिठाया? फरिश्तों को। अब फरिश्ते लिखेंगे, इसलिए कि कलम भी है और सियाही भी है। हमारे नबी ने फरमाया, वो फरिश्ते सब के सब फरिश्ते इस दरूद का सवाब लिखेंगे, 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 लिखते लिखते थक जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला कहेंगे, अभी तक इसका सवाब पूरा नहीं हुआ, इसका सवाब पूरा है। फरिश्ते लिखेंगे, इतना लिखेंगे, समुद्र का पानी जो सियाही बना वो खत्म हो गया, दरख्तों के जो कलम बने वो कलम टूट गए, फरिश्ते लिखते लिखते थक गए। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालू कहेंगे, अभी ये दरूद का सवाब खत्म नहीं हुआ। तो फरिश्ते कहेंगे, फिर इसका सवाब लिखेगा कौन? तो अल्लाह कहेंगे, तुम लिखना छोड़ दो, इसका सवाब तो मैं लिखने वाला हूं। इसका सवाब कौन लिखने वाला? वो दरूद पाक मेरे दोस्तों इंशाल्लाह हो सकता है नमाज के बाद वो कार्ड भी आपको तकसीम हो जाएगा। ये हजरत अबू बकर वाला दरूद है। इसके पढ़ने पर समंदर का पानी सियाही बन के खत्म हो जाता, दरख्तों के कलम बन के टूट जाते और फरिश्ते लिखते लिखते। और इसका सवाब कौन लिखता? और मैं कहता हूं अल्लाह की जात खत्म होने वाली नहीं, तो ये दरूद पाक का सवाब भी खत्म होने वाला। जब अल्लाह लिखेंगे तो अल्लाह की जात खत्म नहीं होगी, तो अल्लाह का लिखना भी खत्म नहीं होगा, तो ये दरूद पाक का सवाब भी खत्म नहीं होगा। ये कौन सा दरूद पाक है भाई? एक मर्तबा मैं पढ़ता हूँ, बहुत से भाइयों को याद होगा। कौन सा दरूद पाक? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलइल आला इला यौमिद्दीन। बस अब बताओ याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जोर से कहो, याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इधर उधर के गाने और डायलॉग याद हो जाते, इधर उधर की बेकार बातें याद हो जाती नहीं हो जाती?
मुझे तो कभी कभी बड़ा अफसोस होता है मेरे जवान भाइयों को देखकर, आजकल छुट्टी का मौका आया है तो छुट्टी के मौके में और ज्यादा इबादत करना चाहिए, तो ये और ज्यादा आवारगी पर उतर जाता, हो जाता कि नहीं हो जाता मालूम नहीं। हम लोगों को तो कितने लोगों के मोबाइल नंबर भी याद होते कि नहीं होते। एक जवान मुझे मिला, मुझे कहता मौलाना मोबाइल नंबर कोई मुझे एक मरतबा कहे चट मेरे जहन के अंदर। मैंने कहा इसमें कौन सा कमाल, एक मरतबा दरूद उतर जाता तो कयामत में नबी मिल जाता। मोबाइल के नंबर याद हो गए तो कौन सा कमाल कर लिया, भाई कोई कमाल कर लिया। अरे मोबाइल का नंबर मेरा और तेरा होगा और कयामत में मैं भी परेशान होऊंगा, तू भी परेशान होगा। इससे अच्छा तुम ये दरूद पाक याद कर लो ताकि कयामत में नबी राजी हो जाओ। रोजाना पढ़ो। कौन सा दरूद पाक? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलइल आला इला यौमिद्दीन। मेरे दोस्तों देखो, अल्लाह के रास्ते में निकलो और खूब खूब इल्म हासिल करो। क्या हासिल करो? मैंने अभी रामदेव वहां पालियावाड़ में मैं था, मैंने यही बात बताई, मुसलमान वो होता है जिसके पास दीन का भी इल्म हो और दुनिया का भी। अरे जरूरी है कि नहीं? आप लोग नाराज तो नहीं? अरे सही कह रहा हूं मैं, दीन का इल्म भी होना जरूरी और दुनिया का इल्म होना भी। लेकिन आज हम लोग तो अंगूठे छाप, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में और खास करके हमारे हिंदुस्तान का सर्वे करो, सबसे ज्यादा अनपढ़, जाहिल और सबसे ज्यादा नादान आपको नजर आएगा तो हमारा मुसलमान भाई नजर आएगा। हमारे पास न दीन है न दीन की कोई डिग्री। आज पूछो ना, आज दुनिया की डिग्री किसके पास है? हमारे सूरत का सर्वे करो, डॉक्टर कितने, आर्किटेक्ट कितने और एडवोकेट कितने और वकील कितने और मेरे दोस्तों बड़े बड़े ऑपरेशन करने वाले सर्जन कितने। तो मेरे दोस्तों हमारी कम्युनिटी और हमारे समाज का सर्वे करो, मालूम होगा कि 8 चोपड़ी पढ़ा, 9 चोपड़ी पढ़ा, फेल हो गया, उसके बाद घर में बड़ा आगे बढ़ा, आगे गया, वो आगे गया नहीं। मालूम है दुनिया की कोई। और दीन के बारे में पूछो नहीं, हमारा रामपुरा या हमारा सूरत, इसके बारे में पूछो कि जितने लोग यहाँ पर रहते हैं उसके हिसाब से हाफिज कितने हैं, कारी कितने हैं, आलिम कितने हैं, मुफ्ती कितने हैं, मुहद्दिस कितने हैं, मुफस्सिर कितने हैं, तकरीर करने वाले कितने हैं। मेरे दोस्तों वो भी हमको उंगली पर गिने इतने मिलते हैं, बाकी ज्यादा मिलते तो बाकी ज्यादा मिलते। इसका मालूम है हम दीन में भी खोटे और दुनिया में भी। मेरे दोस्तों क्या हमारे नबी ने हमको ये सिखाया था? तो क्या हमारे नबी ने हमको ये सिखाया? इसलिए मेरे दोस्तों मैं कहता हूं अभी अल्लाह ने मौका दिया है, खूब इल्म हासिल करो। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखो एक बहुत बड़ी पते की बात है, कभी कभी आदमी को एक सवाल होता है, भाई एक सवाल होता है, ये मेरे जहन में भी आता था हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में ये जवाब मिल गया। एक सवाल होता है कि जितने उलमा आते बयान करने के लिए, कहते नमाज पढ़ो, साल पूरा हो गया ज़कात दे दो, रमजान का महीना है रोजा रखो, तरावी पढ़ो और पैसा है तो हज कर ले। भाई सब कहते कि नहीं कहते? साथ में कहो भाई ये बयान तकरीर नहीं है, हम लोग आपस में बातें कर रहे, भाई कहो ऐसा होता कि नहीं होता? जितने भी आते, कोई जमात वाला आ गया, कोई मस्जिद का इमाम आ गया, कोई बयान करने वाला है, नमाज पढ़ो। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक आदमी नमाज पढ़ता है और एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे बात समझ में नहीं या जैसे आपने देखा होगा, मैं अक्सर कहता हूं भाई चेहरे पर, अरे कहता हूं नहीं कहता हूं, चेहरे पर दाढ़ी रखो ताकि कम से कम ये तो पता चले अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया। मेरी बात बहुत भारी मालूम होती होगी लेकिन सही कहता हूं गलत कहता हूं। अच्छा अल्लाह ने जैसे बनाया, सही बनाया गलत बनाया? आप लोग ऐसे जवाब दोगे तो नहीं काम चलेगा। भाई हिम्मत से कहो अल्लाह ने जो हमको बनाया सही बनाया गलत बनाया? आंख सही जगह पर, अगर यहाँ पीछे होती या दाएं बाएं होती तो क्या करते? नाक सही जगह पर, पहले कहो ना है कि नहीं सही जगह पर? कुरान ने कहा अल्लाह ने कहा मैंने जैसे बनाया इस तरह कोई और बना भी नहीं सकता। कहो बेशक सही है कि नहीं? कुरान करीम ने कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने बिल्कुल सही बनाया। तो अल्लाह ने जब पूरे एतबार से सही बनाया तो अल्लाह ने मर्दों को बनाया दाढ़ी देकर, तो अल्लाह ने मर्दों को बनाया और औरतों को बनाया दाढ़ी लेकर। और हम अल्लाह की ये जो खिलकत है ना उसको बिगाड़ते नहीं बिगाड़ते, तुम्हें बिगाड़ते। देखो अल्लाह ने हमको मर्द बनाया, लाख कोशिश करोगे औरत बनेगा? अरे सही का औरत बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन दाढ़ी निकाल दिया, भाई दाढ़ी निकाल दिया, क्या नतीजा निकला कि मर्द भी नहीं रहा। और तो सोचो थोड़ी देर के लिए कि हम अल्लाह की कारीगिरी के साथ मजाक कर रहे कि नहीं कर रहे? अरे भाई कर रहे कि नहीं कर रहे?
ہاں تو خیر میں یہ کہتا ہوں بلکہ قرآن حدیث میں داڑھی رکھو بھائی، داڑھی رکھو، لیکن ہم کو کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا، داڑھی رکھنے والا نہ رکھنے والا، دونوں میں فرق کیا؟ آج بتا دوں آپ کو، فرق بتا دوں، ارے کہو نا زور سے، فرق بتا دوں تاکہ کم از کم ہمت تو آئے بھائی۔ کبھی کبھی میں سوچوں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں اور میرا پڑوسی جمعہ پڑھے، لیکن وہ بھی دکھی اور میں بھی، تو ہم دونوں میں فرق کیا ہو؟ وہ بھی بیوی سے پریشان، میں بھی بیوی سے پریشان، وہ بھی بچوں سے پریشان، میں بھی بچوں سے پریشان، وہ بھی گھر میں بیمار، میں بھی گھر میں، تو فرق کیا ہوا؟ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا، وہ نہیں پڑھتا، دونوں کا حال تو ایک ہی۔ ارے ایک آدمی داڑھی رکھتا، اس کی دکان بھی نہیں چلتی، منڈی، اور جو بازو میں میرا بھائی ہے وہ بغیر داڑھی کا، اس کی دکان بھی، تو پھر میرے داڑھی رکھنے سے فائدہ کیا ہوا؟ میں داڑھی رکھتا تو بھی دکان نہیں چلی، وہ نہیں رکھا تو بھی نہیں چلی۔ بھائی یہ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ ایک آدمی روزانہ قرآن پڑھتا، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارے، اور کچھ ہمارے بھائی اللہ ہدایت دے ہوئے پورا سال گزر جاتا، رمضان کے مہینے میں بھی پورا قرآن نہیں ہوتا، لیکن وہ سوچتا کہ وہ پورا سال قرآن پڑھا، 10 قرآن ختم کیا، میں نے ایک بھی نہیں ختم کیا، لیکن اس میں اور میرے میں فرق کیا؟ وہ بھی دکھی، میں بھی۔ میرے دوستوں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کرنے والا اور نہ کرنے والا، ہم کو تو دونوں ایک ہی نظر آتے۔ ارے بھائی نظر آتے کہ نہیں آتے؟ صاف کہو بھائی، صحیح کہو، نظر آتے کہ نہیں آتے؟ لیکن میرے دوستوں دیکھو، خدا کے دربار میں دیر ہوگی لیکن خدا کے دربار میں اندھیر۔ یہ سوال صحابہ نے ہمارے نبی کو پوچھا، بھائی صحابہ کو اللہ اچھا رکھے، صحابہ کرام نے ڈائریکٹ سوال پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول ہم کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم بھی پریشان وہ بھی پریشان، تو ہم کو کرنے پر ملا کیا یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا؟ اور ہم لوگوں کو تو اچھا ہے کہ بالکل ٹائم لگا ہوا ہے، اتنے بجے فجر کی نماز، اتنے بجے ظہر کی نماز، اتنے بجے عصر کی نماز۔ بھائی نبی کے زمانے میں ایسا تھا؟ بھائی یہ گھڑی اور گھنٹے تھے نہیں، وہ تو صحابہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، جب ہمارے نبی کو وقت ملتا تھا تو آ کے عشاء کی نماز پڑھاتے، جب وقت ملتا تھا تو مغرب کے وقت میں آ کے مغرب کی نماز، بلکہ صحابہ تو کہتے کبھی کبھی رات کو ہم مسجد میں سو جاتے تھے، کھرراٹے لیتے تھے، آدھی رات کو نبی آ کے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ بھائی آدھی رات کو ہمارے نبی آ کے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، تو ایک سوال ہوتا تھا صحابہ کو کہ ہم آدھی رات کو جاگے اور عشاء کی نماز پڑھے، اور کتنے بھائی بغیر عشاء پڑھ کے سو جائے، تو ان میں اور ہمارے اندر ڈفرنس کیا ہوگا؟ بھائی بہت بڑا سوال ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس، آخر فرق کیا ہے؟ پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والے کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ میرے دوستوں صحابہ نے جب سوال پوچھا، سب کہہ دو سبحان اللہ، بھائی کہہ دو سبحان اللہ۔ اتنا پیارا جواب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیت پیش کی۔ کتنی آیت پیش کی قرآن کی؟ یعنی ڈائریکٹ جواب قرآن سے۔ ارے کہہ دو ڈائریکٹ جواب، کسی اور طرف سے جواب ہوتا تو آپ کہتے تھے مانو نہ مانو، لیکن یہ تو ڈائریکٹ قرآن سے جواب۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا اور نہ کرنے والا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ خدا کے دربار میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ جو کرنے والا ہے اللہ ان کو 3 انعام دے گا۔ کتنے انعام دے گا؟ ساتھ میں کہہ دو بھائی، کتنے انعام دے گا؟ زور سے کہہ دو، کتنے انعام دے گا؟ پتا جو نہ کرنے والا ہے وہ 3 انعام سے، اور پھر ہمارے نبی پر قربان جاؤ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ کتنے پیارے انداز میں فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنے والا اس کو اللہ 3 انعام دے گا، اور وہ انعام دے گا جو اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ نبی نے فرمایا وہ 3 انعام میں بھی نہیں دے سکتا، وہ 3 انعام میں بھی نہیں دے سکتا۔ وہ 3 انعام صرف کون دے گا؟ زور سے کہہ دو بھائی، کون دے گا؟ اور ہمت سے کہہ دو، کون دے گا؟ صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ نے پوچھا اے پیارے نبی محمد الرسول اللہ، زور سے کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 انعام تو بتا دو، اے میرے پیارے نبی وہ 3 انعام تو بتا دو۔ ہمارے نبی نے وہ تینوں انعام آؤٹ کیے اور بتایا کہ دیکھو کرنے والے کو یہ ملے گا اور نہ کرنے والے کو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد مسلمان کا دل خوش ہو جاتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، کچھ ابھی ملا نہ ملا لیکن یہ 3 انعام ملیں گے تو میرا پورا دل اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، کہہ دو انشاءاللہ۔ اسی لیے میرے دوستوں کوئی داڑھی رکھے شرمائے نہیں، اس کو نہیں معلوم اللہ نے پیچھے کیا خزانہ چھپا کے رکھا، کتنے انعام چھپائے اللہ نے۔ اس میں کبھی کوئی کالج کے لڑکے کو دیکھ کر ہم کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ کتنا اسمارٹ ہو کے گھومتا، کتنا ہینڈسم ہو کے گھومتا۔ ارے وہ اسمارٹ ہینڈسم کچھ نہیں، اللہ نے جو تجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی؟ کتنے انعام؟ 3۔ کون سے انعام؟ 3۔ پہلا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرنے والے کو، بھائی ساتھ میں کہہ دو، اطاعت کرنے والے کو، فرما برداری کرنے والے کو کتنے انعام ملیں گے؟
تین. پہلا انعام کیا بتایا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہمارے نبی نے فرمایا فکر مت کرنا، اگر تو اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، زکات دینے میں تکلیف ہوتی ہے، داڑھی رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، گھر سے ٹی وی نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے. ہمارے نبی کہتے تکلیف ہوگی لیکن فکر مت کرنا، اللہ پہلا انعام دے گا. لنہدینہم سبلنا. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا انعام اللہ تجھے ہدایت نصیب کر دے گا. میں پہلا انعام ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کیا دے گا؟ اب بتاؤ، ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ اور ہدایت کون دیتا؟ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ نبی دے سکتے؟ ارے نبی کسی کو اگر نبی ہدایت دے سکتے تو پورا مکہ مدینہ مسلمان ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ہمارے نبی کو مکہ چھوڑنا بھی نہ پڑتا. اگر نبی ہدایت دے سکتے تو مکہ کیوں چھوڑا؟ بھائی نبی ہدایت کہو ساتھ میں، نبی ہدایت. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا. قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی ہدایت نہیں، ہدایت دینے والا کون؟ اللہ. تو چلو میں جلدی جلدی بتاؤ، وقت کم ہوتا جا رہا. پہلا انعام کیا ہے؟ زور سے، ایسے نہیں، ذرا زور سے. پہلا انعام تاکہ معلوم ہو جائے پڑھنے میں کیا ملے گا، نہ پڑھنے میں کیا ملے گا. بھائی پہلا انعام کیا ملے گا؟ ہدایت. پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ نمازی کو کیا ملے گی؟ ہدایت. قرآن پڑھنے والے کو ہدایت، داڑھی رکھنے والے کو ہدایت، گھر سے ٹی وی نکالنے والے کو ہدایت، پیجامہ ٹخنوں کے اوپر کرنے والے کو ہدایت. پہلا انعام. بھائی ساتھ میں کہہ دو پہلا انعام. ہاں دوسرا انعام، او اللہ اکبر. ہاں کہہ دو بھائی اللہ اکبر. دوسرا انعام بہت بڑا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو ایک ہوا، دوسرا کیا؟ ہمارے نبی نے کہا سنو دوسرا انعام نصر من اللہ وفتح قریب. یہ دوسرا انعام ہے. کیا؟ نصر من اللہ وفتح. ہمارے سورت کے بہت سے گھروں کے بعد اسٹیکر لگا ہوا ہے. اللہ کے بندے کو معلوم نہیں اس کا کیا مطلب ہے. اسٹیکر لگانے سے میرے دوستوں کہیں انعام مل جاتا؟ ارے اسٹیکر لگانے سے انعام مل جاتا؟ یہ تو ڈھونگ ہے بھائی. یہ تو جیسے میں بہت سے کو کہتا ہوں نا، کہتا خواجہ سے بہت محبت کرتا ہوں. مجھے بہت سے بھائی ملتے بڑا نا خواجہ پہ بیان کرو، بہت پاک پہ بیان کرو، میں بہت محبت کرتا. میں نے کہا فجر کی نماز پڑھا؟ کہتا نہیں. میں نے ایسی کیسی محبت؟ ایسی محبت تو خواجہ کو بھی قیامت میں معلوم ہوگا تو قریب بھی کھڑے ہونے نہیں دیں گے. ایسی محبت سے کیا کرتا؟ ارے کوئی فائدہ ہوگا؟ جی دوسرا انعام نصر من اللہ وفتح قریب. ہاں دوسرا انعام. اس کا مطلب سمجھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کرنے والا ہے، جو عبادت کرنے والا، جو فرما برداری کرنے والا، پہلا انعام ہدایت تھا. دوسرا انعام اللہ کی مدد. اور اللہ کی مدد کا مطلب ہے موت کے وقت اللہ تجھے کلمہ نصیب کر دے گا. بھائی دوسرا ہے نصر من اللہ وفتح قریب کا یہ مطلب ہے اللہ موت کے وقت کیا نصیب کرے گا. بتاؤ یہ مطلب کسی کو معلوم؟ کہہ دیا کہ بھائی کسی مولانا نے کہا تھا برکت ہوگی تو میں نے اسٹیکر لگا دیا. ابھی یہاں اڈا جن پر میں نے دیکھا ربیع الاول کے مہینے میں پورے راستے میں لائٹ جلا دی. ہاں ربیع الاول کے مہینے میں پورے راستے میں لائٹ جلا. معلوم ہے ہزاروں لاکھوں کی لائٹیں جلا دی. تو کیا ہوا؟ کہا نبی کی محبت میں، نبی پیدا ہوئے نا، نبی کی محبت میں لائٹ جلائی. تو نبی نے کبھی یہ کہا تھا کہ میری محبت میں لائٹ جلانا؟ نبی نے کہا تھا میری محبت میں نماز پڑھنا. 15 سال سے بالغ ہو گیا، 40 سال کی عمر ہو گئی، معلوم نہیں کتنی نماز قضا ہو گئی، اس کی فکر نہیں اور لائٹ جلاتا. یہ شیطان کا دھوکہ بھائی، یہ نفس کا اور شیطان کا دھوکہ کہ کسی چیز کو اچھا بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے. کسی چیز کو اچھا بناتا حالانکہ اب لائٹ جلانے سے کیا ملا؟ ارے نبی نے پوری زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میری محبت میں لائٹ جلانا. اور میرے دوستوں میں اور آپ کیا محبت کرے؟ محبت تو ابو بکر نے کی تھی، محبت تو عمر نے کی تھی. انہوں نے کبھی مدینے میں لائٹ جلائی؟ ارے ربیع الاول میں لائٹ جلائی. ان کے دل میں جو محبت تھی اس کا تو ایک کنارہ بھی میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہوگا. میرے دوستوں انہوں نے لائٹ نہیں جلائی، وہ نماز پڑھ کے نبی کو خوش کرتے تھے. ہم لائٹ جلا کے نبی کو خوش کرتے. میرے دوستوں یہ سب معاملہ جو ہے نا شیطان کے دھوکے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. خیر کتنے انعام ہو گئے بھائی؟ کتنے انعام ہو گئے؟ تو چلو اب آ جاؤ تیسرے انعام پر. بہت بڑا انعام بھائی. 2 انعام ہو گئے نا. پہلا انعام ساتھ میں کہہ دو، پہلا انعام کون دے گا؟ اللہ کے سوا کوئی دے. دوسرا انعام موت کے وقت کون دے گا؟ بھائی اس سے بڑھ کر کیا انعام چاہیے؟ موت کے وقت کلمہ مل جائے.
آج جمعہ کا دن ہے، دعا کرو اللہ میرے جیسے نالائق کو بھی نصیب کرے، اللہ سب کو نصیب کرے بھائی، موت کے وہ کلمہ مل گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن یہ انعام ہمارے نبی نے بتا دیا، کنڈیشن بتا دی، کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو 2 انعام ہو گئے، ایک ہدایت ہو گئی اور نمبر 2 پڑھو گے، نماز پڑھو گے بھائی اب سے۔ آج جمعہ کا دن ہے، کتنے میرے بھائی نے فجر نہیں پڑھی ہوگی آج؟ ہاں کتنے ایسے بیٹھے نہیں پڑھی ہوگی آج فجر، اور اس کا افسوس بھی نہیں پڑھی آج تھوڑی نہیں پڑھی، کتنے جمعہ چلے گئے نہیں پڑھی۔ میرے دوستو یہ دین کی غفلت جو ہے نا، یہ موت کے وقت کلمے کو چھین لے گا بھائی، موت کے وقت کلمے کو۔ چلو 2 انعام ہو گئے، صحابہ نے پوچھا کہ پیارے نبی 2 انعام ہوئے، ایک اور بتا دو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سنو، تیسرا انعام میں وعدہ کرتا ہوں، جو کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو آزاد کر دے گا بھائی، جہنم سے۔ اب بتاؤ کتنے انعام ہو گئے؟ کون کون سے؟ ہدایت، نمبر 2 موت کے وقت، اور نمبر 3 جہنم سے۔ اور سچ بتانا یہ تینوں انعام صرف اللہ ہی دے سکتے، ہمارے نبی نے فرمایا میں بھی نہیں دے سکتا، یہ 3 انعام اللہ دے گا۔ لیکن یہ اب ہم کو معاملہ معلوم ہو گیا کہ میرا پڑوسی اگر نماز نہیں پڑھتا، میں نماز پڑھتا، وہ بھی دکھی میں بھی دکھی، لیکن اللہ کہتے تو چند دنوں کا دکھی، پھر سکھی، تجھے ہدایت بھی ملے گی، تجھے موت کے وقت کلمہ بھی ملے گا، تو جہنم سے آزاد ہو کے جنت میں بھی جائے گا، اور جو نہیں پڑھتا وہ اب بھی دکھی۔ اور اللہ آسان کرتے ہوئے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ تو میرے دوستو یہ اب چھٹی کا موقع آیا ہے، میں آپ لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں، دل سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ میرے دوستو اس کا ارادہ کرو بھائی، دل سے ارادہ کرو کہ یہ تینوں انعام ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وقت میرے پاس بھی ہے، پھر امام سے 5 منٹ کا وقت ہے، میں ایک بات بتاؤں کہ یہ تینوں انعام تو ہمارے نبی نے بتا دیے، میں بتاؤں نا، اور کس سے بتائے؟ قرآن سے۔ کون سی کتاب سے بتائے؟ لیکن ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، قسم اللہ کی، جتنے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، کتنے صحابہ، اللہ اکبر، لوگوں نے الگ الگ باتیں بتائی، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آخری حجۃ الوداع جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس میں 1,30,000 صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1,30,000 صحابہ تھے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ 3 انعام اللہ نے ہر صحابی کو دے دیا۔ یہ تینوں انعام ملے کہ نہیں ملے؟ ہدایت بھی، موت کے وقت کلمہ بھی، اور جہنم سے۔ اور اس کا ایک نمونہ بتاؤں، میں ایسے صحابی کا نمونہ بتاتا ہوں جو سب جانتے ہیں، حضرت بلال۔ کون حضرت؟ قسم اللہ کی میرے دوستوں، بلال کو سب جانتے نہیں جانتے، حالانکہ غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے، لیکن آج بچہ بلال کا نام جانتا۔ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا تو چہرے کے اعتبار سے بھی کیسا ہوگا، لیکن دل وہ تجھے دیا ہوں کہ قیامت تک لوگ تجھے یاد کریں گے۔ وہ یاد کریں گے کہ نہیں؟ کس کو؟ حضرت بلال۔ اور میرے دوستوں اس سے اندازہ لگاؤ، ہدایت کا معاملہ پیسوں پر نہیں ہوتا بھائی، ہدایت کا معاملہ پیسوں پر۔ کوئی امیر یہ سمجھے کہ میرا پیسہ مجھ کو نجات دلائے گا، کوئی یہ سمجھے میں بہت خوبصورت ہوں میں نجات پاؤں گا۔ ارے اگر پیسوں پر ہدایت ملتی تو ابو جہل کو ہدایت ملتی، مکے کا بہت بڑا مالدار تھا۔ اگر خوبصورتی پر ہدایت ملتی تو ابو لہب کو ملتی، اس لیے کہ ابو لہب اسی لیے کہا جاتا کہ بہت زیادہ گورا چٹا اور بہت خوبصورت تھا۔ تو ابو لہب کو ہدایت نہ ملی، خوبصورتی کام نہیں آئی۔ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، پیسہ کام، اور ہدایت ملی تو کس کو ملی؟ بلال کالے کلوٹے حبشی غلام کو ہدایت ملی۔ اللہ نے کہا میں چہرہ نہیں دیکھتا، میں پیسہ نہیں دیکھتا، میں تو دل دیکھتا ہوں۔ یہ دل وہ پیارا ہے کہ قیامت تک لوگ اس کا نام لیں گے۔ حضرت تو دیکھو میں بتا دوں، ایک بات بتا دوں کہ حضرت بلال کو تینوں انعام ملے۔ بھائی کون سے صحابی کا نام میں نے لیا؟ حضرت، ساتھ میں کہو حضرت، نام بھی بڑا پیارا بھائی، نام بھی بڑا پیارا۔ کتنے انعام ملے حضرت بلال کو؟ 3 ملے کہ نہیں ملے؟ 3 ملے کہ نہیں؟ سب سے پہلا انعام جلدی کہہ دو بھائی، میں جلدی بتا دوں۔ سب سے پہلا انعام حضرت بلال کو ہدایت ملی، زور سے کہو، دل ملی، اور زور سے کہو ملی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ملی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہدایت ملی، عصر کی نماز کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، حدیث پاک میں لکھا جمعہ کا دن، عصر کی نماز کا وقت، پوری مسجد بھری ہوئی، کچھ مسجد بھری ہوئی، ہاں جمعہ کا دن ہے، اور وقت نماز کون سی ہے؟
اصل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. ہاں اصل کی نماز کا وقت ہے اور اصل کی نماز کے بعد ہمارے نبی نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام پھیرا اور فوراً ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, اینا بلال, اینا بلال, ارے بلال کہاں, بلال کہاں. اب بلال کسی سب میں ہوں گے, حضرت بلال کھڑے ہو گئے کہ میرے نبی میرا کام اچانک کیا ہوا, کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی کے آنکھوں میں مسلسل آنسو آئے اور کہا کہ اے بلال, ابھی عصر کی نماز میں جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ بلال کو خوشخبری سنا دو, انہوں نے جو زمین پر قربانی کی اللہ نے آسمان پر فیصلہ کیا کہ میں نے بلال کو بھی ہدایت دی اور ان کی برکت سے آج پورے حبشہ والوں کو ہدایت دے دی, ان کی برکت سے پورے حبشہ والوں کو. تو بتاؤ بھائی کیسی ہدایت, کیسا انعام ملا کہ خود بھی لے گئے اور پورے حبشہ والوں کو بھی. تو بھائی پہلا انعام ہو گیا نا, دوسرا انعام کیا, دوسرا انعام کیا, موت کے وقت. سچ بتاؤ حضرت بلال کو موت کے وقت کلمہ ملا, زور سے کہو نہ ملا, ہمت سے کہو ملا. میں کہتا ہوں کیسے ملا میرے دوستوں, ملتا تو سب کو ہے لیکن بڑے انوکھے طریقے سے ملا. اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھے. کہاں پر تھے؟ آپ کا انتقال مدینے میں نہیں ہوا, آپ کا انتقال کہاں پر ہوا؟ دمشق کی جامع مسجد کے سامنے ان کا مکان تھا. دمشق کی مدینے میں بھی آپ کا مکان تھا. اگر آپ کو مدینے میں ان کا مکان دیکھنا تو ایک کتاب ہے تاریخ المدینۃ المنورہ, 22 جلدوں میں کتاب ہے تاریخ المدینۃ المنورہ. اس میں میں نے پڑھا کہ حضرت بلال کا مکان مدینے میں کہاں تھا, جہاں کھجور کی مارکیٹ ہے, کھجور کی مارکیٹ کے سامنے ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد بلال, وہیں حضرت بلال کا جھوپڑا تھا. لیکن اس کے بعد حضرت بلال کہاں چلے گئے؟ دمشق میں. دمشق کی جامع مسجد کے سامنے ایک چھوٹا سا جھوپڑا تھا, وہاں حضرت بلال رہتے تھے. آخری وقت آ گیا, کن کا؟ حضرت بلال کا آخری وقت آیا, آنکھیں بند کر دی. سننا, جامع مسجد دمشق کی, اس کے سامنے آخری وقت آنکھیں بند کر دی. اب بیوی رونے لگی, قریب میں کون؟ بیوی رونے لگی, آنکھیں بند ہو گئی. تو کیا کیا؟ تھوڑی دیر میں آنکھوں کو کھولا اور کہا تو روتی کیوں ہے؟ بیوی کو پوچھا لیما کب کی, تو روتی کیوں ہے؟ تو بیوی نے کہا رو نہ تو کیا کروں, آپ جا رہے, میں بیوہ ہو رہی, میں رو نہ تو کیا کروں. کہا رونا بند کر دے, رونا بند کر دے. قسم اللہ کی, آنکھ بند کرتا ہوں تو محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں بتاؤ کیسا ہوگا آنکھ بند کرتے, ہم لوگ آنکھ بند کرتے معلوم ہے رات کو کیا کیا نظر آتا ہے. وہ کہتے میں آنکھ بند کرتا ہوں تو محمد کا چہرہ نظر آتا. اور پھر کیا تھا بیوی کو کہا قریبا رونا بالکل بند کر دے, میں نے رات کو خواب دیکھا تھا. بیوی کو کہہ رہے رات کو میں نے خواب دیکھا تھا کہ خواب میں مجھے میرے نبی نے کہا, خواب میں مجھے میرے نبی نے کہا اے بلال کل روزہ رکھنا, شہری بیوی کے ساتھ کرنا, افطار آسمان پر میرے دسترخوان پر ہوگا. بھائی افطار کہاں پر ہوگا؟ میرے. بیوی بھی سمجھ گئی کہ روزہ ہے اور افطار کہاں کرنے والے. بس بیوی بھی قریب بیٹھ گئی, کیا مطلب ہے آپ جائیں گے؟ حضرت بلال نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن وہ بیوی کہتی ہے کہ جیسے دمشق کی جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی, جیسے دمشق کی جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی, وہ بیوی کہتی میں نے جلدی سے بلال کو دیکھا, آپ آسمان کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے ارے دسترخوان بچھا گیا, میں پہنچ رہا ہوں. کیا تھا؟ دسترخوان نبی نے بچھا دیا, میں پہنچ رہا ہوں. وہ انتظار کر رہے اور بیوی کہتی ہے زور سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور آنکھیں بند ہو گئی. بتاؤ میرے دوستوں کیسا کلمہ ملا کہ نہیں ملا؟ اور کیسا پیارا. دعا کرو جمعہ کا دن اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے, اللہ پیارے نبی کا دیدار نصیب فرمائے. کتنے انعام ہو گئے؟ 2. اور تیسرا انعام بھی بتاتا چلو میرے دوستوں. حضرت بلال کو تیسرا انعام کیا ملا؟ تیسرا انعام ہم کو کیا ملا؟ جہنم سے. میں بس جلدی بتا دوں میرے دوستوں, ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. بھائی ہمارے نبی کا خواب کیسا؟ کیا خواب دیکھا وہ سنو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, صبح اٹھے اور ہمارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو, میں نے خواب دیکھا کہ رات کو میرے پاس ایک فرشتہ ادھر آیا, ایک فرشتہ ادھر آیا, ایک دائیں آیا, ایک بائیں آیا, اور دونوں فرشتے مجھے جنت کی طرف لے گئے. ہمارے نبی بتا رہے خواب میں کہ ایک فرشتہ ادھر آیا, ایک فرشتہ ادھر آیا, دونوں فرشتے مجھے جنت میں لے گئے. لیکن ہمارے نبی فرماتے میں تو جنت کے باہر کھڑا ہو گیا, جنت کے اندر گیا نہیں. تو دونوں فرشتوں نے کہا آپ جنت میں جاتے کیوں نہیں؟ یہ خواب ہے, لیکن نبی کا خواب کیسا؟ دونوں فرشتوں نے کہا آپ جنت میں جاتے کیوں نہیں؟ تو نبی نے کیا فرمایا دونوں فرشتوں کو, میں کیسے جاؤں, جنت میں تو کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. سمی تو خش خشا تھا قدمین, ارے میں تو سن رہا ہوں جنت میں کوئی چل رہا, تو میرے سے پہلے کون جنت میں چلا گیا, میں کیسے جنت میں جاؤں, میں تو پہلے جانے والا, لیکن میرے سے پہلے کوئی جنت میں چلا گیا. تو دونوں فرشتوں نے کہا اے نبی فکر مت کرو, وہ جو چلنے کی آواز آ رہی وہ بلال کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. وہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی؟ یہ ہمارے نبی نے جب خواب بتایا تو کون بیٹھے تھے سامنے؟
حضرت بلال ایسا روئے ہیں، بھائی روئیں گے کہ نہیں روئیں گے؟ حضرت بلال روئے، روتے روتے آگے بڑھے، نبی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، قسم اللہ کی وہ کیسا منظر ہوگا، نبی کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا نبی خواب سچا، آپ سچے، لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا؟ دیکھو کتنا پیارے انداز میں کہا نبی آپ بھی سچے، آپ کا خواب بھی سچا، لیکن آپ جنت کے باہر اور میں کہاں؟ یہ کیسے ہوگا میرے نبی؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بلال تو آپ کا غلام ہے، یہ بلال تو کالا کلوٹا حبشی آپ کا غلام ہے، یہ تو آپ کا ہے، میں کیسے جنت میں جاؤں اور میرے آقا جنت کے باہر ہو؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ تو سمجھا ہی نہیں، خواب کا مطلب یہ ہے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا اونٹ پر بیٹھوں گا اور میرے اونٹ کی رسی تیرے ہاتھوں میں، میں جب جنت میں جاؤں گا اونٹ پر بیٹھوں گا، اونٹ کی رسی تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا جانے والا صحابی کون؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ خیر میں تو یہ سمجھا رہا تھا میرے دوستوں کہ جو نمازیں پڑھتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو زکات دیتا ہے، اس کو یہ تین بھائی ایک مرتبہ کہہ دو کتنے انعام ملیں گے؟ آج کون کون لینا چاہتا ہے ہاتھ اوپر کر دو بھائی، ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج ہم ایک بات بتا دیں میرے دوستوں، ہم لوگوں کی کمزوری اتنی ہے، ہم لوگ بہت کمزور ہیں، سچ بتانا۔ اگر آپ لوگ کبھی تھیٹر میں گئے، اللہ کسی کو نہ لے جائے، لیکن جب تھیٹر میں جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اچھی کرسی پر بیٹھوں، سوچتے ہیں تھوڑا پیسہ اچھا دیتے کہ میں اچھی کرسی کے اوپر بیٹھوں۔ پھر اسٹیڈیم میں جاتے کرکٹ دیکھنے کے لیے تو چاہتا ہے کہ کہاں بیٹھوں؟ تو نماز کی سب سے اچھی کرسی کون سی؟ پہلی نماز کی سب سے اچھی کرسی کون سی؟ لیکن آئے گا وہ وہاں کونے میں بیٹھا، دیوار کا ٹیک لگا، وہ کوئی 5ویں صف میں بیٹھا، ہاں ایسا لگتا ہے جیسے کتنا بڑا احسان کیا نماز پڑھنے آیا۔ ارے تیرا کوئی احسان ہے، تو نماز پڑھنے آیا، کوئی احسان کیا؟ ارے شکر مان وہ اوپر والا تجھے بلایا، ورنہ وہ جس دن جھڑک دے گا نا مسجد کی سیڑھی چڑھنے کی بھی توفیق نہیں دے گا۔ ارے وہ تو جو دیتا ہے شکر مانو۔ ہم تو ہاسپٹل میں کبھی کبھی جاتے ہیں، میں تو اکثر جاتا ہوں، یہ مہاویر ہاسپٹل میں آئی سی یو روم میں اکثر جاتا ہوں، کتنی مرتبہ میں نے دیکھا ہوگا کروڑوں پتی آئی سی یو روم میں لیٹا ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کھانا یہاں سے نہیں جائے گا، یہاں سوراخ کر دو، اب کھانا، حالانکہ گھر میں اربوں خربوں روپیے پڑے، لیکن اللہ نے کہہ دیا جب تک کھلانا تھا یہاں سے کھلایا، جب نہیں چاہوں گا تو یہاں سے کھلاؤں گا۔ تو اللہ بھائی یہ کیا طریقہ؟ امام کو اور لوگوں کو کہنا پڑے آگے آؤ آگے آؤ، پہلی صف میں آؤ۔ ارے تو کوئی احسان کرتا مسجد میں آ کر؟ ارے شکر مان کہ وہ خدا نے نماز کی توفیق دی، ورنہ وہ چاہے گا تو سیڑھی پر بھی چڑھنے نہیں دے گا اور موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے دوستوں میں بہت پیار محبت سے کہتا ہوں، بھائی ناراض مت ہونا، بہت پیار محبت سے کہتا ہوں۔ آج میرے یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں، دیکھو جمعہ کا مبارک دن ہے، یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں آج دل و جان سے ارادہ کرو کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے اور پہلی صف میں آنے کی کوشش کریں گے، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اوپر کر دو بھائی ماشاء اللہ، اور جو میں کہتا ہوں وہ کہہ دو بھائی، کہہ دو انشاءاللہ، زور سے کہہ دو بھائی انشاءاللہ۔ ہاں میں نے تھوڑا وقت زیادہ لے لیا، معاف کرنا، ذرا زور سے کہہ دو انشاءاللہ۔ آج کی شام سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہم نماز کہاں پڑھیں گے؟ اور کہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے؟ پہلی صف نہیں ملی تو دوسری، لیکن ٹیک لگا کر پیچھے سیٹھوں کی طرح بیٹھیں گے نہیں، بس سیٹھوں کی طرح دکان میں بیٹھا جاتا، خدا کے گھر میں نہیں بیٹھا جاتا۔ آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ جی میرے دوستوں ایک بات بس، ایک چھوٹی سی بات، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ان کے زمانے کی بات لکھی کہ کوئی کافر تھا جو ان کی خانقاہ میں کبھی کبھی آتا جاتا ہے، کچھ کافر لوگوں کو بھی محبت ہوتی ہے، وہ ان کی خانقاہ میں آتا جاتا تھا، انتقال ہو گیا بھائی، انتقال ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں گھوم رہا، وہ کہاں گھوم رہا؟ تو حضرت تھانوی کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا کافر جنت میں کیسے؟ تو کافر جنت میں، تو کہتے میں نے خواب میں پوچھا تو کافر تو جنت میں کیسے؟ تو کہا کہ ہاں بے شک میں کافر تھا، لیکن میں آپ کی خانقاہ میں آتا تھا، ایک دن آپ کی جو مسجد ہے اس کو میں نے بہت عزت سے دیکھا، اللہ نے اس کے صدقے موت کے وقت مجھے کلمہ دے دیا، میں نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، خدا کے گھر کو عزت سے دیکھا تھا، اللہ نے مجھے موت کے وقت کلمہ دے دیا، میں جنت میں چلا گیا۔ حضرت تھانوی نے کتنا اچھا جملہ لکھا، جو ایک وقت خدا کے گھر کو عزت سے دیکھے وہ جنت میں جائے، تو جو 5 وقت پہلی صف میں نماز پڑھے وہ کہاں جائے گا؟ بھائی اسے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی سب ارادہ، بھائی پکا ارادہ، بھائی کچا ارادہ نہیں، پکا ارادہ، بھائی سب لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور کہاں پڑھیں گے؟ مسجد۔ ہمارے گھر کی عورتیں گھر میں پڑھے اور ہم لوگ کہاں پر پڑھیں گے؟ مسجد۔ اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الاسلام الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا فاطر السماوات والارض يا عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اول الاولين يا آخر الاخرين يا خير المسؤولين يا مجيب الداعين يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا زين السماوات والارض يا عماد السماوات والارض يا جبار السماوات والارض يا قيام السماوات والارض يا بديع السماوات والارض يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا نور السماوات والارض اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا آلو. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو، کہ اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، معاف کر دے مولا. اللہ معاف فرما دے مولا. اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا اور تیرے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا. ہم نے حدیث پاک میں پڑھا اور ایک نہیں مولا بہت سی حدیثوں میں پڑھا. تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تو بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، اللہ تو بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے اور تجھے جب بھی کوئی بہانہ ملتا تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. کہ اللہ آج تجھے بہانہ مل گیا، اللہ آج تجھے بہانہ مل گیا ہے. اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے، سب سے بڑا بہانہ جمعہ کا مبارک دن ہے. اللہ ہم نے بہت بڑے فریضے کو ادا کیا ہے کہ اللہ ہم نے تیرے سامنے پیشانی جھکائی ہے، اللہ ہم نے تیرے سامنے کمر جھکائی ہے، اللہ ہم نے اپنی ناک تیرے سامنے رگڑی ہے، کہ اللہ ہم نے تیری تعریفیں بیان کی ہے. اور اے اللہ بھیک مانگنے بیٹھ گئے ہیں مولا، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں مولا. اس سے بڑھ کر کیا بہانہ چاہیے مولا؟ تیرے گھر میں بیٹھ کے بھیک مانگے. اللہ ہم بھکاری ہے مولا، بھکاری ہے مولا، ہم بھکاری ہے مولا، فقیر ہے مولا، تیرے دروازے کے بھکاری ہے مولا اور گنہگار بھکاری ہے مولا. کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو بتا مولا اتنا بڑا مجمع، اللہ تو بتا اتنا بڑا مجمع کسی رئیس کے گھر چلا جاتا اور جا کے رونا شروع کرتا. اے اللہ وہ رئیس پہ ترس آ جاتا، وہ بھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا پھینک دیتا. کہ اللہ تو رئیسوں کا رئیس ہے مولا، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے مولا. ہم تیرے گھر میں آئے ہیں مولا، تیرے دروازے پر آئے ہیں مولا، تیرے سامنے مصلی بچھایا ہے مولا، تیرے سامنے سجدہ کیا ہے مولا. ہم تیرے سامنے بھیک مانگتے پروردگار، بھیک مانگتے پروردگار. ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا، ہم پاپی ہیں اللہ، ہم مجرم ہیں اللہ. ہم نے راتوں کو گناہ کیا، ہم نے دن کو گناہ کیا، ہم نے اجالے میں گناہ کیا، ہم نے اندھیرے میں گناہ کیا. اللہ بہت پاپ کیے مولا، بہت پاپ کیے مولا. اے اللہ آج تجھے تیری رحمت کا صدقہ، تجھے تیری مغفرت کا صدقہ، تجھے تیرے ناموں کا واسطہ، تجھے تیری صفاتوں کا واسطہ، تجھے تیرے قرآن کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ آج ہمیں معاف کر دے گا. ابھی معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا. ایک بیٹا بھی ضد کرتا ہے تو باپ کو رحم آ جاتا ہے، ایک بیٹی بھی روتی ہے تو ماں گلے لگا لیتی ہے. اللہ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو شوہر بیوی کے رشتے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا. بہت بڑے گنہگار ہے مولا، معاف فرما دے مولا. کہ اللہ اے اللہ اے اللہ یہ کتنا پیارا مجمع بیٹھا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اللہ، مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے اللہ. انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے مولا. اللہ یہ جو بچے طلبہ بیٹھے ہیں اللہ، ان کی ماں ان سے دور ہے مولا، ان کے ابا ان سے دور ہے مولا. اللہ ان کو ماں یاد آتی ہوگی، اللہ ان کو ابا یاد آتے ہوں گے، اللہ ان کو اپنا گھر یاد آتا ہوگا، گھر کا در و دیوار یاد آتا ہوگا. اللہ اگر یہ اپنی ماں کو یاد کرتے، ان کی ماں بھی تو ان کو یاد کرتے.
ان کی مائیں بھی تو ان کو رات کو یاد کرتی ہوگی, ان کے ابا بھی ان کو یاد کرتے ہوں گے, ان کی بہنیں بھی رویا کرتی ہوگی. اللہ یہ مبارک مجمع بیٹھا ہے, اے اللہ یہ قرآن حدیث کی قربانی والا مجمع بیٹھا ہے. اللہ ان کے صدقے ہم نالائقوں کو معاف کر دے, اللہ ان کے صدقے ہم نالائقوں کو معاف کر دے. اللہ یہاں حافظ قرآن بیٹھے ہیں مولا, اے اللہ میں تو دیکھتے دیکھتے حیران تھا مولا, کتنے حافظ بیٹھے جن کے سینے میں قرآن ہے مولا, ان کے سینے میں حدیث ہے مولا. اللہ وہ قرآن کی لاج رکھ لے, اللہ وہ قرآن کی لاج رکھ لے. اللہ معاف کر دے مولا, معاف کر دے مولا, پروردگار معاف کر دے مولا. اللہ بہت گنہگار ہے, معاف کر دے مولا. ہم بھکاری ہیں مولا, معاف کر دے. ہم بہت بڑے پاپی ہیں مولا, ہم نے گناہ کیے مولا. کتنے نے زنا کیا, چوری کی, جھوٹ بولے, آنکھوں کا غلط استعمال کیا. اللہ اس سے بڑھ کے کیا گناہ ہوگا. تیرے نبی کے چہرے کو توڑ دیا مولا. مولا یہودی کا چہرہ اچھا لگ گیا, عیسائی کا چہرہ اچھا لگا. اللہ تیرے نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا. اس سے بڑھ کے کیا گناہ ہو سکتا مولا. اللہ معاف کر دے مولا, اللہ معاف کر. اللہ تیرے نبی کی محبت دے دے مولا, تیرے نبی کا پیار دے دے مولا, تیرے نبی کی محبت دے دے مولا, پیار دے دے. ہم سے بہت محبت کرتے, تیرے نبی ہم سے بہت محبت کرتے. اللہ وہ رات کو ہمارے واسطے روتے تھے, اللہ وہ راتوں کو ہمارے واسطے روتے تھے. اللہ ہمیں وہ رات یاد ہے, اللہ ہمیں وہ رات یاد ہے تیرے نبی جب روئے تھے. اے اللہ داڑھی مبارک تر ہو گئی, سینہ مبارک تر ہو گیا, زمین تر ہو گئی, زمین آنسوؤں سے بھر گئی. اے اللہ بیٹی فاطمہ نے اٹھا دیا, بیٹی فاطمہ نے سجدے سے اٹھا دیا کہ ابا اور روئیں گے تو جان چلی جائے گی, ابا اور روئیں گے تو جان چلی. فاطمہ نے کہا ابا میں یتیم ہو جاؤں گی, ابا تم چلے جاؤ گے. اے اللہ فاطمہ نے اٹھا دیا, فاطمہ نے اٹھا دیا. لیکن اللہ تیرے نبی نے کتنے پیار سے کہا, تیرے نبی نے کتنے پیار سے کہا بیٹی فاطمہ, بیٹی فاطمہ تو نے جلدی اٹھا دیا, بیٹی فاطمہ تو نے جلدی اٹھا دیا, ورنہ صبح تک پوری امت کو معاف کرا دیتا ہے, اور صبح تک پوری امت کو معاف کرا دیتا ہے. اے اللہ 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 وہ نبی کے صدقے معاف کر دے مولا. وہ نبی جو ہمارے واسطے راتوں کو روئے ہیں مولا, آج ہم کو ان کا چہرہ نہیں پسند ہے, نہیں پسند آیا. اللہ ہمیں معاف کر دے. ان کی نماز ہم کو نہیں پسند آئی مولا, معاف کر. ان کا قرآن ہم کو پسند نہیں آیا مولا. 24 گھنٹے میں 1000 مرتبہ ٹی وی دیکھ لیتا, لیکن 24 گھنٹے میں ایک آیت نہیں پڑھتا مولا. اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا, اللہ معاف کر دے مولا. اللہ اللہ قیامت کا دن ہوگا, ہمیں معلوم ہے مولا قیامت کا دن ہوگا. ہم سب کو تیرے نبی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. تیرے نبی نور کے منبر پر ہوں گے, موتیوں کے منبر پر ہوں گے, سر پر شفاعت کا تاج ہوگا, ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا. اللہ ہم سب کو تیرے نبی کے سامنے لایا جائے گا. اللہ میرے جیسے نالائق کو بھی لایا جائے گا, اللہ میرے جیسے پاپی کو بھی لایا جائے گا. اے اللہ وہ دن ہمیں نصیب کرنا, اللہ وہ دن ہمیں نصیب کرنا کہ تیرے نبی ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا لے گے مولا. اللہ وہ آمنا سامنا ہو, تیرے نبی گلے لگا لے گے مولا, اور تیرے نبی ایک مرتبہ کہہ دے میں تجھے پہچان گیا, تو مجھے پہچان گیا. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے, اللہ وہ شفاعت نصیب فرما دے, اے اللہ وہ قیامت میں سرخروئی نصیب فرما دے. اللہ اللہ جمعہ کا دن ہے مولا, اللہ ہم بھی مانگتے مولا, ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتانا مولا. اللہ اللہ ہم ہاتھ جوڑتے تیرے سامنے مولا, کسی کو وہ دن مت بتانا کہ قیامت میں تیرے نبی کے سامنے جائے. اللہ کسی کو وہ دن مت بتانا مولا, تیرے نبی کے سامنے جائے, اے نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا. اللہ نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا, تو مجھے نہیں پہچانتا, تو دور ہو جا, میں تیرا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اللہ بچا لے مولا, بچا لے مولا, مولا بچا لے مولا, مولا ایسی ذلت سے بچا لینا مولا, ایسی رسوائی سے بچا لے مولا. اللہ ہمیں معاف کر دے مولا. اللہ ہم سب کو قبر میں جانا ہے مولا, قبر کے عذاب سے بچا لینا مولا. بہت خطرناک عذاب مولا, قبر کا عذاب بہت خطرناک عذاب مولا. صدیق اکبر نے جب سنا کہ قبر کا عذاب خطرناک ہے, صدیق اکبر نے کہا تھا میرے نبی کاش کہ میری ماں نے مجھے جگہ ہی نہ دیتا. اے
اللہ صدیق اکبر یہ کہہ گئے عثمان غنی جاتے تو داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اے اللہ وہ قبر میں مجھے بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا کہ جب عذاب ہوتا ہے تو قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، پسلی سے پسلی مل جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو لپٹ جاتے ہیں، آگ لگائی جاتی ہے، اے اللہ لوہے کی سلاخیں لائی جاتی ہے، آنکھ پھوڑ دی جاتی ہے، ناک کو کاٹ دیا جاتا ہے، ہڈیاں توڑ دی جاتی ہے، اے اللہ کفن کے کپڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اے اللہ ہمیں بچا لے مولا، بچا لے مولا۔ اللہ آج جمعہ کا دن ہے مولا، ہم بھکاری ہے مولا، اللہ بھکاری کا ہاتھ دیکھ لے مولا، بھکاری کا چہرہ دیکھ لے مولا، اے اللہ قبر کو جنت بنا دے مولا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، اللہ میری ماں کو معاف کر دے، ہمارے ابا کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے مولا، اللہ بہت ماں آج بھی روتی ہے مولا، آج بھی بیٹا دکھ میں ہوتا ہے، ماں رو پڑتی ہے مولا، آج بھی باپ روتا ہے مولا۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے، اللہ جنت عطا فرما دے، اللہ ماں باپ کی عمر میں خوب برکت دے دے، اللہ میرے ماں باپ کی عمر میں خوب برکت دے دے، اللہ جب تک ماں باپ رہے گی وہ رونے والے ہاتھ رہیں گے، اے اللہ وہ دعا مانگنے والے ہاتھ رہیں گے، اللہ ان ہاتھوں سے ہمیں محروم مت کرنا مولا۔ کہ اللہ یہ مجمع میں بہت سے میرے بھائی بیٹھے ہیں، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا، کسی کے ابا کا انتقال ہوا، اللہ جمعہ کا دن ہے، ماں تو سب کو یاد آتی ہے، ماں کی قبر بھی یاد آتی ہے، اللہ جمعہ کا دن ہے مولا، اے اللہ سب کو اپنی مرحومہ ماں یاد آتی ہے، اللہ وہ دن بھی کیسا دن جب ماں کو دفن کر دیا، ماں کے اوپر مٹی مار دی، ماں کے چہرے کو دیکھنے سے محروم ہو گیا، ابا کے چہرے کو دیکھنے سے محروم ہو گیا، اے اللہ جن کے ماں باپ قبر میں ہے، اللہ آج جمعہ کا دن ہے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے، ان کی قبر میں جنت کا کپڑا اڑا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی ہوا چلا دے، اللہ ان کو قبر میں بہت دے دے، بہت نعمتیں دے دے، اور اللہ ان کو نعمت دینے کے بعد بتا دے کہ تیرا نالائق بیٹا دعا مانگ رہا ہے، ان کو بتا دے کہ تیرا نالائق بیٹا تجھے آج بھی یاد کرتا ہے، تیرا نالائق بیٹا تجھے یاد کرتا ہے، اے اللہ ان کو قبر میں راضی کر دے، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے ہیں ان کو غیر کی مدد سے قرضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، کہ اللہ یہ مجمع میں جو طلبا بیٹھے ہیں ان کا ہم پر بہت بڑا حق ہے، اللہ ان کو حافظ کامل بنا دے، اے اللہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے بہت محنت سے آتے ہیں مولا، ہم جانتے ہیں مولا راتوں کو سسک کے روتے ہیں مولا، اللہ روکھا سوکھا کھاتے ہیں مولا، روکھا سوکھا پیتے ہیں مولا، اے اللہ گرمی ٹھنڈی ہر حال ایک ہی حال ہوتا ہے، اے اللہ یہ بچے قربانی دے کے آئے ہیں، ان کو حافظ کامل بنا دے، ان کو عالم باعمل بنا دے، ان کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، ان کو دین کا داعی بنا دے، چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ کرنے والا بنا دے، ان کو دنیا اور آخرت کی دولت عطا فرما دے، اور اللہ ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے دربار میں اپنی شایان نشان قبول فرما لے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔